بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کا جو خلاصہ اور تفسیر ہے پہلے گزر چکا ہے، تو دوسرے حصے میں قدر تفصیل کے ساتھ تفسیر معارف القرآن میں مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے کہ ہم نے کچھ آپ کو انوکھا رسول نہیں بنایا جو ایسی فرمائش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی ایسی ہی وحی بھیجی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجی تھی اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس بھیجی تھی، اور ان میں سے بعضوں کے نام بھی بتلا دیتے ہیں کہ ہم نے حضرات ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب میں جو نبی گزرے ہیں، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کے پاس وحی بھیجی تھی۔ اسی طرح ہم نے داؤد علیہ السلام کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، چنانچہ ان کو کتاب زبور دی تھی، اور ان کے علاوہ اور بعض ایسے پیغمبروں کو بھی صاحب وحی بنایا جن کا حال اس کے قبل سورہ انعام وغیرہ مکی صورتوں میں ہم نے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور بعض ایسے پیغمبروں کو صاحب وحی بنایا جن کا حال ابھی تک ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی صاحب وحی بنایا، چنانچہ ان سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کلام فرمایا، اور ان سب کو ایمان پر خوشخبری نجات کی دینے والے اور کفر پر عذاب کا خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے آنے کے بعد کوئی عذر ظاہراً بھی باقی نہ رہے، ورنہ قیامت میں یوں کہتے کہ بہت سی اشیاء کا حسن قبح عقل سے معلوم نہ ہو سکتا تھا، پھر ہماری کیا خطا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ پورے زور اور اختیار والے ہیں کہ بلا ارسال رسل بھی سزا دیتے تو بوجہ اس کے کہ مالک حقیقی ہونے میں منفرد ہے، ظلم نہ ہوتا، اور در حقیقت عذر کا حق کسی کو نہ تھا، لیکن چونکہ بڑے حکمت والے بھی ہیں اور اس لیے حکمت ہی ارسال کو مقتضا ہوئی تاکہ ظاہری عذر بھی نہ رہے۔ یہ بیان حکمت درمیان میں طبعاً آ گیا تھا۔ آگے اثبات نبوت محمدیہ کر کے جواب کی تکمیل فرماتے ہیں کہ گو وہ اپنے اس شبہ کا رفع ہونے پر بھی نبوت کو تسلیم نہ کریں، لیکن واقع میں تو ثابت ہے اور اس کے ثبوت پر دلیل صحیح قائم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جس کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اور بھیجا بھی کس طرح، اپنے علمی کمال کے ساتھ، جس سے وہ کتاب معجزہ عظیمہ ہوگی، وہ کہ نبوت کی دلیل قاطع ہے، اور ایسی کتاب معجزے کے ذریعے سے آپ کی نبوت کی شہادت دے رہی ہے، یعنی دلیل قائم کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ کتاب معجزہ نازل فرمائی اور اعجاز دلیل نبوت ہے۔ پس دلیل سے تو واقع میں نبوت ثابت ہے، رہا کس کا ماننا نہ ماننا، تو اول تو اس کا خیال ہی کیا، اور اگر طبعاً اس کا جی ہی چاہتا ہو تو ان سے افضل مخلوق یعنی فرشتے آپ کی نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں، اور مومنین کی تصدیق مشاہد ہی تھی۔ پس اگر چند حمقاء نے نہ مانا نہ سہی، اور اصل بات تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت یعنی اقامت دلیل فی الواقع کافی ہے، کسی کی تصدیق و تسلیم کی آپ کو کیا حاجت ہی نہیں۔ جو لوگ منکر ہیں اور خدائے دین سے مانے ہوتے ہیں، حق سے بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، یہ تو دنیا میں ان کے مذہب کا حاصل ہے، اور اس کا ثمرہ آخرت میں آگے سنو کہ بلا شبہ جو لوگ حق کے منکر ہیں اور حق سے مانے بن کر
دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ بخشیں گے اور نہ ان کو سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راہ یعنی جنت کی راہ دکھلائیں گے، اس طرح پر کہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سزا معمولی بات ہے، کچھ سامان نہیں کرنا پڑتا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہی خاص اللہ کا حکم اور اس کا پیام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے، اور انبیاء سابقین پر جیسے وحی الہی نازل ہوئی ویسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی۔ تو جس نے ان کو مانا اس کو بھی ضرور ماننا چاہیے، اور جس نے اس کا انکار کیا گویا ان سب کا منکر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ شاید یہ ہے کہ آدم کے وقت سے جو وحی شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ابتدائی حالت تھی، نوح علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہو گئی، گویا اول حالت محض ابتدائی تعلیم کی حالت تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ حالت پوری ہو کر اس قابل ہو گئی کہ ان کا امتحان لیا جائے اور فرمانبرداروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا دی جائے۔ چنانچہ انبیاء اولو العزم کا سلسلہ بھی نوح علیہ السلام ہی سے شروع ہوا، اور وہی الہی سے سرتابی کرنے والوں پر بھی اول عذاب نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے حکم الہی اور انبیاء کی مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو معذور سمجھ کر ان کو ڈھیل دی جاتی تھی اور سمجھانے ہی کی کوشش کی جاتی تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب مذہبی تعلیم خوب ظاہر ہو چکی اور لوگوں کو حکم خداوندی کی مطابقت کرنے میں کوئی خفا باقی نہ رہا تو اب نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا۔ اول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اس کے بعد ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام وغیرہ انبیاء کے زمانے میں کافروں پر قسم قسم کے عذاب آئے۔ تو آپ کی وحی کو حضرت نوح اور ان سے پچھلوں کی وحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری تنبیہ کر دی گئی کہ جو آپ کی وحی یعنی قرآن کو نہ مانے گا وہ عذاب عظیم کا مستحق ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات خود ایک معجزہ تھی۔ 950 سال کی عمر آپ کو عطا کی گئی تھی، آپ کا کوئی دانت نہیں گرا تھا، نہ آپ کا کوئی بال سفید ہوا، آپ کی جسمانی طاقت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور پوری عمر قوم کی ایذا رسانی کو صبر کے ساتھ رہتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔